حج سیریز کی آخری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم مکہ مکرمہ میں جب تک ہم رہیں گے تو اس وقت ہم طواف کرتے رہیں گے، اور جب واپس جانے لگیں گے مکہ مکرمہ سے تو ایک آخری مرتبہ ہم طواف وداع کریں گے، الوداعی طواف ہم کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم مدینہ منورہ کی طرف ہماری روانگی ہے۔ تو اب اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے ہم وہاں روانہ ہوں گے۔ اور اس میں نا آپ ایک واقعہ ذہن میں رکھیے گا اپنی حاضری کے لیے۔ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کچھ پہلے اسلام قبول کر کے آتے، کچھ وہاں پر آ کے اسلام قبول کرتے۔ تو ایک قبیلہ تھا عبد القیس، ان کا ایک وفد، وہ بھی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اچھا، اس زمانے کے سفر جو تھے نا وہ اونٹوں پر، گھوڑے گدھوں پر سفر ہوتے تھے، اور مٹی، گرد و غبار، ظاہری بات ہے سارے کپڑے بھی گرد و غبار میں آلودہ ہو گئے۔ تو وہ جو ہے نا جب وہ قافلہ جیسے ہی وہاں پر رکا نا آ کر، تو وہ لوگ اتنے بےتاب تھے لمبے سفر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائیں، تو انہوں نے اپنی سواریوں کو وہیں پر چھوڑا اور اتر کر نیچے بھاگتے ہوئے اور آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، اور جو ہے نا وہ آپ کے سلام کرنے لگے، آپ کے جو ہے نا آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ایک دیکھنے کا ایک جذبہ تھا، ایک زیارت کرنے کا ایک اشتیاق تھا، محبت کے اندر تھے۔ تو جو ان کے ایک سردار تھے نا، اشج ان کا لقب تھا، منذر بن عائذ ان کا نام تھا، تو وہ جو تھے منذر بن عائذ وہ نہیں آئے۔ انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ان کے بارے میں، تو لیکن وہ اندر حاضر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا، آرام سے اترے، سواری کو باندھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صاف نیا جوڑا نکالا، ٹھیک ہے، اور نہائے دھوئے، اپنے بالوں کو سیٹ کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور اس کے بعد آرام سے چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ کو مصافحہ کیا اور ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ادا سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے ان کا جو انداز دیکھا اور آرام آرام سے آنا، مطلب اور آ کے بڑے وقار کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، ایک حلم، بردباری، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ وقار، معاملات کے اندر جلدی نہ کرنا۔ حلم بردباری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سمجھ، ہر معاملے کو تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، کوئی غصہ کرنے کا معاملہ ہوا فوراً غصہ نہیں کر دیا، بلکہ معاملے کو اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ معاملے کو کرنا۔ اور دوسرا وقار، معاملات میں جلد بازی نہ کرنا، جس طرح ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو آپ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے یہ والی حدیث ضرور ذہن میں رکھیں۔